جیلی پارلیمنٹ کے ممبران کو اغوا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جس طرح جیلی 47 فارم کے ذریعے جیلی حکومت کو اور قومی مجرموں کو اوپر بٹھایا گیا، اسی طریقے سے 2/3 میجارٹی لے کر، جیلی 2/3 میجارٹی لے کر اس آئین کے ذریعے جو سارے پاکستان کے اقوام کا، ساری جماعتوں کا دستخطوں سے یہ قانون بنا، اس کو پاؤں تلے روت کر ججوں کی عمر میں زیادہ یا کمی کی جائے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی سیاسی سوچ رکھنے والے اس آئین اور قانون کے محافظ خدا کے فضل سے نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی صاحب خدا را اپنا قبلہ درست کریں، اپنے فیصلے اس آئین کے مطابق کریں، قانون کے مطابق کریں جس کا حلف آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس ملک کے جسٹس کارنیلس بنیں، دوراب پٹیل بنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور عامر فاروق کا نام مولوی مشتاق سے بھی بدتر ہو، جسٹس منیر سے بھی بدتر ہو، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ عوام کی نفرت کو دیکھیں کہ آج یہ چھوٹا شخص اعظم سواتی جب کسی شاپنگ سینٹر کے اندر جاتا ہے، مساجد کے اندر جاتا ہے، پبلک پلیسز میں آ جاتا ہے تو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ اپنی گلی میں کھڑکی سے بھی لوگوں کو جو ہے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ ہے عوامی نفرت جس کا ہمیں سب کو احساس ہونا ہے۔ اس لیے قاضی فاضل صاحب، آپ سے اس قوم کی، اس آئین کی، وکلاء برادری کی، ججز کی بہت بڑی توقعات ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس نہ سنیں، عامر فاروق صاحب پی ٹی آئی کے کیس نہ سنیں، عمران خان کے کیس نہ سنیں، ہمارے جتنے اور اسیر ہیں ان کے کیس نہ سنیں، اس لیے کہ ہمیں آپ پہ کوئی اعتماد نہیں۔ آپ کے فیصلوں سے اس آئین کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، آپ ہمیں بنیادی حقوق نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ عمران خان کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے پہلے کہا، اب کہا، اور اب عمران خان کی زبان میں کہتا ہوں کہ آپ پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں، وکلاء کا پاکستان کے کوئی اعتماد نہیں۔ بار کونسلوں کو خریدنے سے وہ اعتماد نہیں بڑھے گا، اس لیے قطعاً ہمارا کوئی فیصلہ آپ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعظم سواتی کے پاس صرف پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان کی ترقی کا، انتشار کو روکنے کا پیغام ہے۔ وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے اور نہ خان صاحب ایجنٹ ہے۔ جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ختم نبوت کے احترام کے طور پر اور پاکستان میں انتشار کو بچانے کے لیے یہ جلسہ منسوخ کر رہا ہوں، تو ساتھ کہہ دیا کہ اس رعایت کے بعد سن لے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگوں، اس کی فور سائٹ کو دیکھ لیں، دور اندیشی کو دیکھ لیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اعظم مجھ پر اور سختیاں ہوں گی، مجھ پر اور کیس بنیں گے، تم پر اور کیس بنیں گے، لیکن پاکستان کی سربلندی کے لیے، ختم نبوت کے احترام کے طور پر میں اپنے وہ 4 جتنے بھی ورکرز ہیں، لیڈرشپ ہے، میں ان کو آج کے جلسے کی تمہارے منہ سے اعلان کر دو جا کر کہ آج کا جلسہ منسوخ ہوگا اس دن۔ اور ساتھ میں داد دیتا ہوں چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان گنڈا پور،
اور اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کہ انہوں نے بڑا مثبت رول ادا کر کے ایک بڑی خونریزی سے ملک پاکستان کی عظمت کو بچایا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے میرے قائد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، اور آج پاکستان خدا کے فضل سے اس فیصلے سے مثبت سمت کی طرف جائے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں تاکہ قومی مجرموں، چوروں، ڈاکوں کی حکومت ختم ہو، ہمارا مینڈیٹ واپس ہو اور ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو۔ میں نے تو عمران خان کا پیغام آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ کوئی بارگین نہیں تھی۔ جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے۔ اور پھر عمران خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں پاکستان میں، میرا لیڈر ایک چیز چاہتا ہے، قانون اور آئین کی پاسداری ہو۔ ہمیں اب بھی کیس، اپنے جتنے جیلی کیس ہم پہ بنائے گئے ہیں، ہم فیس کریں گے۔ عمران خان خدا کے فضل سے جیل کی سہولتیں برداشت کرے گا، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، لیکن خدا را اس ملک پاکستان کو جو سب کا ملک ہے، فیصلہ سازوں کا ملک ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں صرف قانون اور آئین کی پاسداری چاہیے، جس سے یہ ملک بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم ایک مصیبت سے نہیں، بہت ساری مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ عمران خان کا ورکر پاکستان کی سربلندی کے لیے جس قدر بھی صعوبتیں، مشکلات برداشت کر رہا ہے، اس 76 سال کے اس بزرگ نے کون سی ایسی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی؟ کون سی ایسا ظلم ہے جو برداشت نہیں کیا؟ کون سا ایسا ٹارچر جو برداشت نہیں کیا؟ یہ ہماری خدا کے فضل سے عظمت کی نشانی ہے۔ ہمارا ورکر شیشہ پلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے پاکستان کی سربلندی کے لیے، اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اسی طریقے سے قربانیاں دیتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بیٹا، مہربانی، بڑی مہربانی بچی، بہت مہربانی۔